وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس عقل سے کام نہیں لیتے لیکن جو علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بامقصد۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، تلک الامثال نضربها للناس، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ تلک الامثال نضربها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اب یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سامنے کرام، کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کہ غیر اللہ کو جو بھی شخص پکارتا ہے یا غیر اللہ سے جو شخص توقعات لگا لیتا ہے تو اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے مکڑی کی، کہ وہ مکڑی گھر تو بنا لیتی ہے لیکن سارے گھروں سے بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، بات یہ ہے، اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے کہ توحید پہ اتنا زور؟ یہ ایک سوال ہے۔ بنیادی جو چیز ہے وہ توحید کا قائل ہونا ہے یا اس پر یقین کر لینا ہے، کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں، یعنی اس کے پھر جو تفصیل آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اول تو یہ یقین ہو کہ میں جو نظر آ رہا ہوں وہ نہیں ہوں، بلکہ جو نظر نہیں آ رہا وہ ہوں۔ میری حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، جو کہ روح ہے، اور روح ربانی میری مراد ہے اس سے، اور جو کہ ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت وہ روح اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو اس میں روح ہوتی ہے لیکن وہ تو روح حیوانی ہوتی ہے۔ ایک یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک غافل معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں،
ایک بات، اور پھر غافل معاشرے نے جو رویہ اختیار کر لیا ہے زندگی گزارنے کا، اس سے ہم بھی آشنا ہیں کہ اس غافل معاشرے نے ظاہر ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اور آخرت کی زندگی پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارا آخرت کی زندگی پر کوئی ایمان اور عقیدہ نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ہماری ساری تیاریاں جو ہیں ہماری ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہماری سوچیں وقف ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور ظاہر ہی کو پسند کرتے ہیں، ظاہر ہی کو پسند کرتے ہیں، ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر ہی میں جینا چاہتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں ظاہر ہی کے لیے وقف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ دیکھیں یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں جو میں خود محسوس کرتا ہوں، اور یا وہ کہ اس معاشرے کا جو چلن ہے، جو رویہ ہے زندگی گزارنے کا، اس کو دیکھ کے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا مقصود صرف ظاہر ہے۔ کوشش کرو، آپ دیکھیں نا اپنے بچوں کو آپ سکولنگ آپ کرا لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں آپ سکولنگ کراتے ہیں، جبکہ قرآن اور ان کے اخلاق کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بعض سکول تو میں پڑھ کے انسان وہ لادینیت ہوتی ہے ان سکولوں میں۔ آج کل جو انگلش سکول ہیں، بعض جو بڑے بڑے نام ہیں، برانڈ نام ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں لادینیت ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک واضح، کیونکہ میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اسی ماحول میں رہ رہا ہوں، وہ اسکول بھی میرے سامنے ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں سامنے کرام، جو اونچی اونچی لمبی چوڑی فیسیں ہیں، وہ آپ کے بچے کو مذہبی بنیادوں پہ اس کی تربیت نہیں کرتی، وہ ایک عام دنیا دار اس کو انسان بناتی ہیں۔ کھانا کیسے کھاؤ گے اور کیسے بات کرو گے، یہ لڑکیاں ہیں، یہ لڑکے ہیں، تم سب اکٹھے ہو، ایک کلاس میں پڑھ رہے ہو، اور بس یہی جانور، یعنی میں اگر بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر اگر یہ بات کہوں تو ایک مہذب جانور انسان کو بنانے میں اپنا کردار یہ تعلیمی ادارے جو ہیں بعض، تو یہ انسان کو ایک مہذب جانور بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بات بتاؤں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، لیکن یعنی آپ دیکھیں کہ جو ایسے تعلیمی ادارے ہیں وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے باقاعدہ جگہیں بنائی جاتی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آخر کیوں توحید پہ اتنی زور، کیا آخر اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس کی کہ ہمیں اپنی توحید کا قائل کرے اور ہمیں کہے کہ بھئی تم مجھے کو اپنا معبود مان لو اور غیر سے توقعات چھوڑ، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میں بات بتا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ عقل سے کام لیں اور علم جانے بھی اس بات کو، تو وہ بات ہے کیا حقیقت میں، اس میں بنیادی راز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لغنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حمید مجید ہے۔ آخر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے مختلف طریقوں سے قرآن میں؟ سامعین اکرام، ظاہر ہے کہ قرآن ہی ہے، تو قرآن میں اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں ہر جگہ تقریباً توحید کا مضمون، آخرت کا مضمون، رسالت کے مضامین، یہ تین بنیادی مضامین ہیں سامعین اکرام جس سے قرآن بحث کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ آخر کیوں؟ اس میں اگر آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کی نجات اور کامیابی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے توحید میں رکھ دی ہے،
کہ اگر اس نے توحید کو مان لیا، اس کے توحید کی اپنی تشریح ہے، آپ کے اپنے ذہن میں ہوگی، میرے اپنے ذہن میں، میں اپنا ذہن آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ توحید کا انسان اگر قائل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی دنیا میں آمد کا مقصد جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اگر آپ قائل ہو جائیں اور اس پہ کاربند ہو جائیں تو پھر آپ وہ مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں صاحب کرام۔ لیکن اگر آپ نے توحید کو سمجھا نہیں یا سمجھ کے اس کو چاہا نہیں، توحید کو اپنانے کو، تو پھر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے میں آپ فیل ہو جاتے ہیں ذاتی طور پہ، اور آپ کا انجام جو ہے وہ پھر خراب انجام سے آپ دوچار ہوں گے۔ تو انسان کی فلاح اور نجات اس میں ہے کہ انسان توحید کی قائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہی کو مقصود و محبوب و مطلوب مان لے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا امیدوں کا دامن وابستہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہی سے تمام توقعات اللہ تعالیٰ ہی سے لگا لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تو یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اب یہ مثال جو ہے مکڑی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کتنی بہترین مثال ہے کہ وہ گھر تو بناتی ہے لیکن وہ گھر تو نہ اس بارش سے بچا سکتا ہے اگر آؤٹ ڈور اس نے بنایا، نہ اسے دھوپ سے بچا سکتا ہے، اور سارے گھروں سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ سامنے کرام، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ مثال ہے، اس میں آگے جو ہے وَمَا يَعْقِلُهَا، عقل سے کام نہیں لیتے لیکن وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ اب علم اور ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، یعنی عالم کا متضاد جو ہے وہ جاہل ہے، جاہل جو کچھ نہیں جانتا۔ تو اس میں وما یعقلھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ ایک عام رویہ ہے سامنے کرام، اور کہ ہم لوگ جو ہیں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں وہ بڑے بڑے فلاسفر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلسفے جھاڑتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ بعض علماء سو جو ہیں، علماء حق کو میں نہیں کہہ رہا، علماء سو جو ہیں، جنہوں نے ہمیں فرقہ بندی میں الجھا دیا ہے اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ مخالف علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالی تو حضور کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو منافقوں کی علامت ہے کہ یہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ، ایسے ہی کچھ الفاظ ہیں، تو فجرہ ہے یا کوئی ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء سو کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی ہمیں ادھر ادھر الجھا لیا ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کے، اور اپنے آپ کو حق ثابت کر کے دیگر فرقوں کے ابطال کے لیے ساری کوششیں اور ساری تقریریں پھر اس کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض مساجد کے علماء جو ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے، تو وہ ان کی ساری تقریر ہی اس پہ ہوتی ہے، مخالف فرقوں کے پہ ابطال کے۔ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اپنی اپنی سمجھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یعقلھا الا العالمون،
کہ عقل سے کام نہیں لیتے لیکن جو علم رکھتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کا متضاد جو ہے وہ جہل ہے. جہل سے مراد جو ہے کہ آپ کی ناواقفیت ہے. اگر آپ واقف ہو جائیں گے تو شاید آپ کو عقل آ جائے. یہ بھی تو بات ہے نا. اگر آپ واقف ہو جائیں گے حقیقت سے، اور حقیقت سے واقف ہونا تو اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کسی جاننے والے کی باتوں کو سنیں. الرحمن فاسأل به خبیرہ. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ مدرسوں میں داخلہ لیں یا یہ کریں علم کے لیے. علم تو یہ ہے کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے علم کی باتیں سنیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ہدایت کی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ الرحمن فاسأل به خبیرہ. رحمان جو ہے اس کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے تو کسی خبردار شخص سے پوچھ لو. تو دیکھیں، خبر دینے والی اصل جو خبر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اس نے وہ خبر اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائی ہے انسان کی طرف. رسول کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو خبردار ہو جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ عالم بن جائیں گے. اب دیکھیں، اس وقت تو یہ مدرسے وغیرہ کا تو کوئی رواج نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی ذاتی علم کا منبع تھی سامعین اکرام. ان کی ذات جو تھی، بڑے استاد تھے، بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بہت علم جاننے والے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور اچھا، پھر وہ اصحاب صفہ کی میں بات کروں. اصحاب صفہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے. ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ حضور کی محفل میں بیٹھیں اور حضور کے اعمال کو دیکھیں اور اس کو نقل کریں، ان کی باتوں کو اور ان کے اعمال کو نقل کریں. تو وہ عالم بن گئے. پھر اصحاب صفہ میں سے لوگ بھیجے جانے لگے بطور گورنر. اور یہی اصول تھا، یہی طریقہ تھا کہ جاننے والے کو گورنر لگایا جاتا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین جب مکہ تشریف لائے اپنے دور خلافت میں، وہاں اب وہ مجھے اسپیسیفک وہ جگہ کا یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے کسی جگہ ایک شخص کو حاکم بنا کے بھجوایا تھا، امیر بنا کے بھجوایا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تم نے کس کو وہاں کا حاکم بنا کے بھجوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن افزا. ابن افزا کو حضرت عمر جانتے تھے، وہ آزاد شدہ غلام تھے. تو حضرت عمر نے اس مکے کے حاکم کو، گورنر کو کہا کہ بھئی تم نے تو لوگوں سے زیادتی کی ہے، وہاں کے لوگوں سے، کہ ان سے نچلے درجے کا تم نے خیال نہیں رکھا. ہمیشہ حاکم جو ہے وہ اونچے درجے کا، یعنی آج بھی یہی ہے کہ اونچے خاندان کا یا یہ وہ نا، اس کی وہ لگائی جاتی ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا، گورنر نے کہا کہ حضور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ آزاد شدہ غلام ہیں، لیکن ہوا اقرأہم، وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں. یعنی ان لوگوں سے جن کے پاس میں نے ان کو حاکم بنا کے بھجوایا، ان لوگوں میں سب سے زیادہ ابن افزا جو تھے وہ قرآن کو جاننے والے تھے، قرآن کے عالم تھے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ فیصلہ جو ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اقوام کو بلند کرے گا اور اس کے ذریعے اقوام کو نیچے گرائے گا. یعنی قرآن جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. بہرحال میں وما یعقلھا الا العالمون کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، علم اور جہل، تھوڑی توجہ سامنے کرو. علم اور جہل، عقل سے کام کون لیں گے؟ ما یعقلھا الا العالمون، عقل سے کام لیں گے عالم. اب ظاہر ہے یہ تو ایک سادی سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہیں کسی چیز کا علم ہے تو پھر تم یعنی اس کی حیثیت کے مطابق تم اس سے سلوک کرو گے. اب ہم انسان ہیں سامنے کرام. اب میں ذرا گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی توجہ. ہم انسان ہیں، اور انسان آپ کو معلوم ہے کہ اشرف المخلوقات ہے،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں سے درجہ پھر انسان کا بڑھ جاتا ہے جب یہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو پھر جو ہے فرشتے تو اس کے یعنی نیچے ہیں، تابع ہیں. کیوں؟ یہ مسجود ملائکہ ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، مسجود ملائکہ ہے، ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا ہے. تو اگر یہ اپنے آپ کو جان لے، علم حاصل کر لے اپنی ذات کا، اپنے آپ کو پہچان لے، تو یہ پھر اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب یہ اپنے آپ کو پہچانے کا کیسے؟ جو انسان کے معالجین ہیں، روحانی معالجین ہیں، ان کی آپ صحبت میں بیٹھیں. ایک معالج کی اکثر یہ ہوتا ہے، بعض جو حکماء ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی ہیں، تو وہ حکیم بھی ہیں اور وہ کچھ روحانیت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال تو لوگ آتے ہیں اور ان کی وہ اپنی محفلوں میں جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو وہ اپنی محفلوں میں نسخے مختلف جسمانی امراض کے اور وہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں. بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں اپنے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ حضرات اہل اللہ آپ کہہ لیں اسے، ولیکن کونوا ربانیین، رب والے کہہ لیں، اللہ والے کہہ لیں، اولیاء اللہ کہہ لیں، سچے لوگ کہہ لیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی محفل میں بیٹھو، ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کے ساتھ صحبت بنا لو. تو یہ سچے لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ آپ یعنی ظاہر ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ تو سچا ہے اور اس کی معلومات بھی سچی ہیں اور وہ قرآن اور حدیث کا عالم ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی صحبت میں آپ جب بیٹھیں گے تو اس کے منہ سے تو موتی جھڑیں گے قرآن و حدیث کے، اور وہ جب آپ کی زبان میں آپ کو کہے گا آپ کے سامنے تو اس سے آپ بھی فیض یاب ہوں گے، تو آپ کا علم بڑھے گا. عالم لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے علم آپ میں علم آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو سچی معلومات ہوں گی، صحیح معلومات ہوں گی. جب آپ کو صحیح معلومات ہو جائیں پھر آپ کی عقل جو ہے وہ کام کرے گی. ایک چیز کی حقیقت کا جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ کی جو ہے پھر آپ کی عقل کام کرنے لگی. اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ بات ہے. یعنی اس کی محفل میں آپ جب بیٹھو گے تو آپ کو معلومات ہوں گی، آپ کو علم حاصل ہوگا، کیونکہ وہ شخص عالم ہے تو آپ کو علم حاصل ہوگا. اور جب علم کی آپ باتیں سنیں گے تو پھر آپ کی عقل جو ہے وہ بھی کام کرنے لگے گی. تو سننے سے معلومات ہوتی ہیں اور معلومات سے عقل کام کرنے لگتی ہے. اور یہ وہ بات ہے سامعین کرام سورہ ملک میں جو ہے کہ دوزخیوں کو جب دوزخ کے گرد کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، کسی سچے شخص کی محفل میں بیٹھ کے اس کی بات سن لیتے. نسمع او نعقل، اور عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو یہ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں تو بے خبری تو علاج نہیں ہے. یا آپ عدالت میں، ایک چور عدالت میں یہ کہہ کے جج سے یہ کہے کہ مجھے معلوم تو نہیں تھا کہ یہ جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے، تو کیا اس کی اس بات کی بنا جج اس کو سزا نہیں دے گا، اس کو معاف کر دے گا؟ جاؤ تمہیں معلوم نہیں تھا، ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. ایسا ہوگا؟ نہیں. بے خبری جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی سزا سے بچنے کے لیے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اکثر بعض لوگ پھر یہ ہے نا کہ
جب ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں پھر کہتے ہیں بھئی ہمیں اپنے ڈھب پہ رہنے دو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اس امید کا دیا تم مت بجھاؤ، ہم نہ عمل کریں گے نہ کچھ کریں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں مزید نہ ڈراؤ۔ وما يعقلها الا العالمون، اور عقل سے کام نہیں لیتے لیکن عالم لوگ، یعنی جو عالم ہیں وہ عقل سے کام لیں گے۔ تو سامعین کرام، خلاصہ گفتگو کا آج یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اہل علم کی محفل میں بیٹھیں، اہل علم کی آپ محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو معلومات حاصل ہوں گی، جب آپ کو معلومات حاصل ہوں گی تو آپ کی عقل کام کرنے لگے گی، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ پھر آپ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ شرک جو ہے وہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اور انسان کو تباہ کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں رکھ چھوڑتی، تو پھر جو ہے آپ توحید کی طرف آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں گے، اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے لگیں گے، اسی رہنما کی رہنمائی میں۔ یہ آج کی سبق تھا سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو سمجھ نہیں سکتے لیکن عالم لوگ جو معلومات رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ These examples, we put them forward to the people, but none grasps them except the learned. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔